جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق شروع ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، پیج نمبر 152، دوسرا پیراگراف، یعنی بیچ میں کا پیراگراف 152۔ اسی طرح حنین کی لڑائی، اچھا اس سے اوپر کا والا پیراگراف ایک پڑھیں گے، وہ پیج نمبر 152 سے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی کسی کو نہیں مارا۔ اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل، جس نے یعنی فوج کے بڑے، جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ یہ عجیب بات ہے، کتنے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور جان نثار یعنی جان لٹانے والے صحابہ دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں لڑائی کے اکثر معرکوں میں، اکثر جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا، بہادری کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے میں سر مبارک زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے خداوند اے خدا انہیں معاف کر کہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اخلاق دیکھیے، سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد کبھی مایوسی نے آپ کے دل میں راہ نہ پائی۔ سال محنت کی اور ناکامی کے باوجود بھی، بظاہر تکلیفوں کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راستہ نہیں پایا، کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اور آخر وہ دن آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ لال ہو گیا غصے میں، اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی جس سے گوشت و پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکی۔ آرا یعنی کاٹنے کی، کرگس جس کو کہتے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، یعنی جو کرگس، جو لکڑی کاٹنے کی چیز ہوتی ہے اس کو آرا کہتے ہیں، اس سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت و پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے تک پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء یمن کا ایک گاؤں، صنعاء یعنی یمن، حضرموت وہاں کی ایک راجدھانی ہے، حضرموت، صنعاء یمن حضرموت، ایک سوار اس طرح بے باک چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہوگا۔ یعنی اتنا دین پھیلے گا اور اتنا امن پھیلے گا، اتنا سکون پھیلے گا، اتنا چین پھیلے گا دین کی وجہ سے، دین پھیل کر رہے گا کہ صنعاء اور یمن، صنعاء اور حضرموت کافی، یہ لمبے فاصلے سے اگر کوئی بڑا مسافر ہو، یعنی لمبے فاصلے کا مسافر ہو، تو وہ اکیلا چلے گا، اسے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، اتنا امن ہوگا، دین ایسا پھیلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا تھا کہ چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ یعنی جب قریش ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب تم بیچ سے ہٹ جاؤ، یا تمہارے بھتیجے کو سمجھا دو، یا پھر آپ بیچ سے ہٹ جاؤ، تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ بیٹے یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ اے چچا جان، اگر یہ قریش، یعنی قریش نے کہا تھا کہ کیوں، اگر ان کو لڑکی چاہیے اچھی تو ہم اچھے گھرانے میں ان کی نکاح کرا دیں گے، ان کو مال چاہیے تو ہم پورا عرب کا مال ان کے قدموں میں لا کر ڈالیں گے، اس طرح قریش نے کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں حق کو بلند کرنے، یعنی حق بولنے سے اور دین کی دعوت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، باز نہ رہوں گا، یعنی پیچھے نہیں ہٹوں گا، رکوں گا نہیں۔ ایک بار دوپہر کو ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے، ایک عرب آیا اور تلوار کھینچ کر بولا، تلوار میان میں سے نکال کر بولا، بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور تسلی سے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، اللہ۔ وہ یعنی وہ عرب یہ جواب سن کر کانپ گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ لڑائیوں کے مال، غنیمت اور خیبر وغیرہ کی زمینوں کی پیداوار کا حال سن کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چل رہے ہیں، تو ایک پیراگراف میں ایک بات آ رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، لڑائیوں کے مال غنیمت یعنی جو جنگ کے بعد جو دشمنوں کا مال بچ جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت۔ لڑائیوں کے مال غنیمت اور خیبر وغیرہ کی زمینوں کی پیداوار کا حال سن کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اب اسلام کی غربت کا زمانہ ختم ہو گیا،